حضرات ابھی تک جو ہے ہم لوگ اس ٹراما سے جو ہے باہر نہیں نکلے جو ایک کرونا وائرس والا ٹراما تھا، اور ابھی بھی ہمیں جب بھی ہم اس کا سوچتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ کیا ہی وقت تھا اور بڑا ہی خوفناک وقت تھا، اور جہاں پر جو ہے پوری دنیا کی جو ہے تیسری عالمی جنگ کا جو ہے خطرہ لاحق ہے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت دوسری جانب جو صحت کے مسائل جو ہے پوری دنیا میں کافی سنگین تھے۔ اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ دس از مے بی بایو وار اٹیک ہے یا کچھ بہت ساری جو ہے اسپیکولیشنز کی جاتی تھیں اس وقت بھی، لیکن کرونا وائرس نے جہاں پہ پوری دنیا کو جیم کر دیا، پوری دنیا کو جو ہے ایک طرح سے ایکسپوز بھی کر دیا اور پوری دنیا کو ایک نئے ٹریک پر لے آئے۔ کرونا وائرس الحمدللہ جو ہے اختتام ہوا، ختم ہو گیا، لیکن اس کے جو ویریئنٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جو ہیں ویریئنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائمز میں جو ہے نمودار ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے عوام جو ہے پوری دنیا میں جو لوگ ہیں پھر اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ویریئنٹس کیا ہیں اور یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، اسی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل ماشاء اللہ سے MBBS سے، FCCP USA سے، FCCM USA سے ہیں ماشاء اللہ سے، ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کرٹیکل کے میڈیسن، ڈپلومیٹ امریکن بورڈ پلمنری ڈیزیزز، اینڈ ماشاء اللہ سے ہی از ویری ہینڈسم اینڈ ہی از اے ویری بہت قابل ڈاکٹر ہیں، اور ماشاء اللہ سے آپ کا تعارف جو ہے تعلق ہے معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ Thank you for inviting me. سر تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ۔ سر اب بڑی مشکلوں سے کرونا سے جان چھٹی تھی، یہ ویریئنٹس کیوں آ رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں، کیا ہے؟ Right. See, what happened is کہ any virus جب وہ کمیونٹی میں آتا ہے نا تو وہ پھر جب لوگوں کی امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سے اس کو اوور کم کرنے کے لیے وائرس اپنی شیپس اینڈ وہ چینج کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دوز آر یوزلی دا ویریئنٹس۔ پہلے ہم نے نام سنا تھا بڑا اومیکرون ویریئنٹ تھا، جی، اب آج کل جو نیا لیٹسٹ ویریئنٹ آیا اٹس کال JN1 yes. and it has been spreading across the west quite rapidly، اور اب پاکستان میں بھی اس کے کیسز پچھلے کچھ مہینوں سے آنا شروع ہو گئے۔ تو we don't have real statistics کہ how many cases do we have, but it's becoming اب جو نئے جو جتنے بھی ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں کووڈ کے یا کرونا کے وہ considered to be the new variant۔ تو اس کے کیا سمٹمز ہیں اور یہ کتنا خطرناک ہے؟ کووڈ تو بہت زیادہ خطرناک تھا، اتنی وہ جانیں جو ہیں وہ لے گیا تھا، یہ کتنا خطرناک ہے؟ Fortunately, since most of the people are now immunized، ان کو جو ویکسین لگی ہوئی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے ہیلتھ سسٹم پہ اتنا زیادہ نہیں ہے، یعنی مورٹیلٹی اور سیریس النس، ہاسپٹلائزیشن، آکسیجن کی پرابلمس، یہ اس میں ریلیٹیولی بہت کم ہے۔ And one of the main reason is because people we have heard vaccination, most of the people are vaccinated, تو وہ اب it is acting more like a common cold، جس میں نزلہ، زکام، گلا خراب، بخار، and but not affecting your lungs as much۔ تو اس کے سمٹمز میں یہی body aches، fever، just flu-like symptoms lasting for 3 to 5 days, sometimes 7 days۔ اور یہ زیادہ ٹارگٹ کس کو کر رہا ہے؟ بچوں کو اور بزرگوں کو، اولڈ ایج لوگوں کو، کیونکہ ابھی ہمارے کولیگ ہیں ان کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی ہے بیکاز آف دس۔ جی، ایسوسیشن تو کہنا مشکل ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اس کی پوسٹ وائرل کمپلیکیشنز بہت ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ جیسے ایک دفعہ کسی کو وائرس ہو گیا تو اس کی امیونٹی تھوڑی ڈاؤن ہوئی تو کوئی بیکٹیریا نے اٹیک کر دیا، نمونیا ہو گیا، اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ بٹ فارچونیٹلی مورٹیلٹی جسٹ بیکاز آف دس وائرس از ناٹ ویری ہائی، اور جو اس کا ابھی تک پاکستان میں بھی جو ہماری اپنی بھی پریکٹس ہے اس میں کیسز تو آ رہے ہیں لیکن ریلیٹیولی مائلڈر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے ذہن میں میرے سوال آیا، کیا کرونا وائرس جو تھا وہ ختم ہو گیا یا اس کی انٹینسٹی ختم ہو گئی یا وہ ایک جو ہائپ تھی
Sir, this is coronavirus. Coronavirus is a group of viruses. It's a class of viruses जिसमें बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, जिसमें and one of them is COVID-19. So coronavirus एक broad सी एक term है जो जिसमें फिर ये आपके आगे से different strains आते हैं. So coronavirus was as such जो हमारे जो थॉट थी कि जो कोविड-19 था वो अब डाइल्यूट होके ओमिक्रॉन एंड देन JN1 बन चुका है ज़्यादा. मतलब वो खत्म नहीं हुआ, माइल्ड हो गए हैं. हाँ, माइल्ड हो गया, खत्म नहीं हुआ, लेकिन मॉडिफाई हो गया है और माइल्ड हो गया थोड़ा. अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू काउंटर द वायरसेस वो बढ़ गई है. वो बढ़ गई है जी. और उसको काउंटर एक्ट करने के लिए ना वायरस इज चेंजिंग इसके एक स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, फिर इसकी वायरस सोच रहे हैं मैं कैसे अटैक लिटरली टू गेट अराउंड द वैक्सीन. इमेजिन करें तो वायरस इज थिंकिंग, तो वो उसने अपने वो चेंज की है ना मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत उसकी, ताकि वो स्ट्रेटजीज चेंज कर रहे हैं कि यार इसको मैं कैसे अटैक करूं. दिस इज इंटरेस्टिंग. एक वायरस है और वो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर रहा है जस्ट टू हाउ टू अटैक द ह्यूमन बॉडी. दिस इज वाओ. Right. This is 6th generation warfare है ये, तो वायरस खुद सोच रहा है. Right. It is, yeah. Viruses have been around a long time, even probably before humanity, and that's how they survive, you know, by mutating constantly. And उनके जो host हैं वो usually जो host defense जब बनाता है तो वो उसको overcome करने के लिए mutate हो जाता है, दूसरी तरह से आ जाता है. तो this is ongoing. वो इसमें ज़्यादा susceptible लोग, वैसे तो anyone who is not vaccinated is highly susceptible, and but जो complications हैं ज़्यादा वो उन लोगों में होती हैं जो some immunocompromised हैं. let's say जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, chronic dialysis के पेशेंट्स हैं, chronic heart failure के patients हैं, chronic bronchitis या ये जिनके lungs weak होते हैं, वो they are more susceptible to complications. But होने को तो किसी को भी हो सकता है. किसी को भी हो सकता है. अच्छा, इस वक्त अगर बात करें तो व्हाट्स द बेस्ट रेमेडी? फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लुएंजा भी हो गया या JN1 हो गया, वायरसेस वेरिएंट्स, इससे बचाव के तरीके तो वही हैं एग्जैक्टली जो हमने कोविड के लिए करते थे, जैसे मास्क, वेयरिंग मास्क एंड कीपिंग 6 foot डिस्टेंस, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बीमार लोगों से कांटेक्ट से थोड़ा अवॉइड करें, क्राउडेड प्लेसेस पे जाएं तो मास्क का इस्तेमाल कर लें, एंड यू नो जस्ट बेसिकली यूनिवर्सल प्रिकॉशंस दैट वी अगर कोई किसी मतलब हैंड वॉशिंग वगैरह, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, मतलब वही बेसिक्स जो हैं. और बहुत सारे अभी जो लोग हैं वो ये भी शिकायत कर रहे थे कि ये जो वेरिएंट है मेडिकेशन इसके ऊपर जो है वो असर नहीं कर रही है. मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको हुआ है को ये वाला JN1 वाला, लेकिन वो उसकी शिकायत करते हैं मेडिसिन. जैसे कुछ डॉक्टर से भी डिस्कस किया, वो भी कहते हैं हाँ इसमें मेडिसिन असर नहीं कर रही. द बेस्ट रेमेडी इज कि आप जो है कहवा पिए जो है. वेल मेडिसिन इसकी अभी तक कोई नई मेडिसिन तो नहीं आई है, वही मेडिसिन हैं जो हम कोविड के लिए यूज करते थे. Those viruses are used to it. हाँ मुझे पता है इसने पैनाडोल ही खानी है. या फिर एक होती थी इंजेक्टेबल रेमडेसिविर मेडिकेशन थी, फिर डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड्स थे. तो these we are using still the same medications. अभी in West they have come up with an oral form tablet which is effective, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. तो इसके बेसिक सपोर्टिव केयर है, you know, Panadol, anti-allergy, rest, plenty of water, drink plenty of water, and अगर complication हो जाती है जैसे ना कोई ऑक्सीजन की कमी या कुछ, तो फिर हम उनको फिर इंजेक्टेबल उनसे ट्रीट करते हैं. एंटीवायरल द मोस्ट कॉमन वन इज रेमडेसिविर जो उस जमाने से चल रही है, और साथ में स्टेरॉइड्स.
سر میں آپ کا جو ہے نا I'll take advantage of you being here. کورونا سے ہٹ کے بھی جو اس وقت موسم کی جو ہے چینج ہو رہا ہے, ابھی اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, ابھی کل اتنی سخت گرمی تھی اور آج جو ہے اتنی رات کو ٹھنڈ ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے. تو یہ ویدر چینجز کی وجہ سے بھی بہت ساری جو ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ جیکٹ پہننی ہے یا سنگل شرٹ پہننی ہے میں نے. تو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر ان دس چینجنگ ویدر. رائٹ, اب اس پہ زیادہ جو مطلب you just have to be aware basically کہ what's going on. اب جیسے ہم پولن جب سیزن ہوتا ہے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے پولن کاؤنٹ چیک کر لیں. اسی طرح you need to monitor the weather pattern کہ جی کہ سردی ہے تو اس کے حساب سے proper attire پہنے, exposure to cold, exposure to cold water and things like that, just جو آپ کو ہارم کر سکے اس کو اوائڈ کریں. just you have to be aware اور take precautions, that's all you can do. اگر سمٹمز ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر آپ کوئی بھی اینٹی الرجی, اگر نزلہ زکام ہو گیا ہے سن کی وجہ اینٹی الرجی استعمال کر لیں. فیور ہو رہا ہے تو پیناڈول لے لیں. جسٹ بیسکلی اور اس موسم کی وجہ سے نا الرجیز میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ایکچولی the میں rain خود صبح اٹھتا ہوں تو تقریباً کوئی 2000 چھینکے مارتا ہوں. The rain is actually good for allergies because it washes down the pollen, washes down the dust. وہ پھر ایٹماسفیئر آپ کا تھوڑا کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو obviously ہر وقت تو بارش نہیں ہوگی, تو اس کے لیے پھر الرجیز کا علاج سب سے زیادہ جو سجیسٹ کرتے ہیں وہ تو ایک تو احتیاط ہے, ایکسپوجر, آؤٹ ڈور ایکسپوجر تھوڑا لمٹ کر دیں. ایئر کوالٹی خراب ہو ماسک پہن لیں, پولن کاؤنٹ زیادہ ہو ماسک پہنیں, گاڑی کے شیشے اور وہ بند رکھیں تاکہ اینڈ سو دا بیسٹ ٹریٹمنٹ از پریونشن اینڈ احتیاط. اینڈ دین اگر سمٹمز ہوتے ہیں تو دین وی ہیو ملٹیپل آپشنز, اینٹی الرجی اینڈ آل دوز. اچھا, اس کی بھی کوئی ویکسین ابھی کوئی ایسی ہے کوئی الرجیز کی؟ ہے تو صحیح بہت زیادہ ہیں, بہت سارا ہیں, لیکن کیا وہ ڈو دے ورک؟ Well, by our age or by my age or like when you get over 30s 40s, پھر جو آدمی اتنے زیادہ ایکسپوز ہو جاتا ہے الرجن سے نا, تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ الرجیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, تو ان میں ویکسین اتنی افیکٹو نہیں ہے. لیکن if you have a child who's having severe symptoms of allergies, they are in those cases vaccination does help. یعنی آپ بچپن میں ہی بچہ اگر زیادہ اس کو الرجیز ہو رہی ہیں تو اس کو آپ ٹیسٹ کر کے اس کی ویکسینیشن کروائیں تو وہ آگے جا کے اس کی الرجیز ختم ہو سکتی ہیں. لیکن unfortunately when you become older and اس میں پھر پارشل رسپانس ہوتا ہے, یعنی کہ نا جب وہ آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کن چیزوں سے ان کے خلاف ویکسینیشن لگائے تو کچھ چیزوں سے آپ کا رسپانس آ جاتا ہے, لیکن 100% مشکل ہوتا ہے آنا. 100% مشکل ہوتا ہے, یعنی 40-50% امپروومنٹ آ جائے شاید, بٹ بائی دس ٹائم یو آر ایکسپوز سو مچ ٹو الرجنس کہ پھر وہ مشکل ہوتا ہے ختم کرنا. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ ماشاء اللہ سے پریکٹس کر رہی ہیں تو زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں شکایت لے کے وہ کون سی ڈیزیزز ہوتی ہیں یا کون سی آپ کو لگتا ہے کہ بیماری رائز پہ ہے؟ ابھی تو زیادہ یہ سیزن جو ہے یہی ہے, الرجیز کا سیزن ہے, اور جو 2 مہینے 3 مہینے پچھلے گزارے ہیں وہ زیادہ نا اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز, وائرل انفیکشنز, سور تھروٹ, کاف, فیور اینڈ سنیزنگ, یہ گزرا ہے. باقی کچھ بیماریاں ہماری کمیونٹی میں پرسسٹ کرتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر, سچ ایز ٹی بی, نمونیا, اینڈ وہ پھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, اور بیچ میں سیزنل چینج کے ساتھ نا پھر یہ اسپائکس آتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز. اب جیسے کووڈ, لاسٹ 3 months were very busy because of COVID as well as influenza season. تو everybody
that I know has been sick at least once or maybe twice this season. No, they have been. چلیں ڈاکٹر صاحب واز اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس گفتگو سے جو ہے فائدہ اٹھایا ہوگا. تو آپ لوگوں نے جو ہے احتیاط جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو اپنے پیاروں سے اپنے دوستوں سے دور رہیں, ان کو بیمار مت کریں. اور اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہو تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا جو گھریلو ٹوٹکے ہیں علاج ہے وہ نہ کریں. ابھی ایک بریکنگ نیوز ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں. مظفر آباد سے جہاں پہ مسافر وین کھائی میں جا گری ہے اور اس کی وجہ سے جو 8 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور 11 جو ہے افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. یہ رپورٹ آ رہی ہے مظفر آباد سے. افسوسناک حادثہ ہے اور جو یہ پیش آئے جہاں پر تیز رفتاری کے باعث جو ہے مسافر وین جو ہے وہ کھائی میں جا کے گری ہے. ہمارے رپورٹر ہیں فواد عباسی مظفر آباد سے, ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں. فواد السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فواد, اس حادثے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا کہ کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, تفصیلات سے آگاہ کریں. جی بالکل, یہ گڑی دوبٹہ سے کائمنجا جانے والی مسافر وین تھی جو مویاں کھچڑ کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی تھی, جس کے نتیجے میں 8 افراد جو جاں بحق ہے جبکہ 11 افراد زخمی ہوئے تھے, جس میں 2 شدید زخمی ہیں. زخمیوں کو CMH مظفر آباد اور ایمز اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. رات گئے ہی مسافر وین LE 8719 میں 23 سے زائد افراد سوار تھے جو کائمنجا سے گھر واپس جا رہے تھے. راستے میں حادثہ خراب موسم اور اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا ہے. حادثے میں مرنے والوں میں یعقوب اوان, خرم اوان, وقار اوان, راجہ مصدوم, راجہ ارشاد, انجم و دیگر شامل تھے. حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد, پولیس اور انتظامیہ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی تھی اور مقامی افراد کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن جو رات گئے ہی مکمل کر لیا گیا تھا. تاہم 2 افراد کی جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی مزید وہ شدید زخمی ہیں جنہیں مظفر آباد کے جو اسپتال ہیں ان میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے. جی رائٹ. اور یہ جو حادثہ ہے تیز رفتاری کے باعث جو ہے وہ پیش آیا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, تیز رفتاری کے باعث اور اوور لوڈنگ. یہ ہائیسٹ وین جو ہے یہ 14 سیٹر پاس ہے جبکہ اس میں 23 سے زائد جو مسافر ہیں وہ بھی سوار ہیں. 14 سیٹر ہے اور 23 جو ہیں مسافر اس وین میں سفر کر رہے تھے. افسوسناک ہے. فواد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, رپورٹ کرنے کے لیے مظفر آباد سے. خواتین و یہ صورتحال ہے, مطلب اب ایک وین ہے جس کی جو کیپیسٹی ہے جس میں صرف 14 افراد جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں, لیکن اس وین میں 23 جو ہے افراد جو ہیں اوور لوڈ کیے گئے تھے, اس میں وہ سفر کر رہے تھے اور ایونچولی اوور سپیڈنگ کی وجہ سے انفارچونیٹلی وہ جا کے کھائی میں گری, جس سے 8 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے. اس وقت 2 اس وقت کریٹیکل سچویشن میں. اللہ پاک ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے, ہماری دعا ہے. اور جو جاں بحق ہو گئے ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے, ان پہ اللہ رحم فرمائے. لیکن اگین یہاں پہ جو ہیں قوانین کی بہت بہت سخت ضرورت ہے امپلیمنٹیشن کی, تاکہ یہ جو جانیں ہیں یہ بچائی جا سکتی ہیں.